أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مواقع مہیا فرمائے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا کر سکیں. یہ اس کی بہت بڑی نعمت اور انعام ہے. سال میں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ اگر ہم ان سے تھوڑا فائدہ اٹھائیں، ان مواقع کو ذہن میں رکھیں، تو ہمارے گناہوں کے پہاڑ جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. انہی میں سے ایک آج اور ان دنوں میں جو مہینہ چل رہا ہے یہ مبارک مہینہ بھی ہے. اس مہینے کے فضائل، اس مہینے کی برکات اور اس مہینے کے فوائد کا تذکرہ ایک مجلس چاہتا ہے، لیکن آپ نے ابھی سنا، میرے خیال 2-3 مرتبہ سنا کہ وقت نہیں ہے، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ وقت نہیں ہے. ہمارے معزز مہمانوں نے الحمدللہ اپنا فرض بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے. پہلے شیخ صاحب نے، مسیح الدین صاحب مدنی حافظہ اللہ، انہوں نے حقوق الزوجین بڑے اچھے طریقے سے بیان فرمائے ہیں، اور آج انہوں نے یقیناً خواتین کا وہ شکوہ دور کر دیا ہے جو عموماً یہ آتا رہتا ہے کہ مولوی حضرات ہمیشہ شوہر کے حقوق بیان کرتے ہیں. آج کسر نکل گئی ہے نہیں، آج بیوی کے حقوق بھی بتائے گئے، اور قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورت کے حقوق اسی طرح ہیں جس طرح کے مرد کے حقوق ہیں، عورت کے فرائض اسی طرح ہیں جس طرح کے مرد کے فرائض ہیں، لیکن مرد کو اللہ رب العزت نے ایک درجہ زیادہ عطا کیا ہے. اور اگر یہ ویٹو پاور نہ ہوتی تو یقیناً گھر کا نظام صحیح طور پر نہیں چل سکتا تھا. اس بات کو تو ہم مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو تو ماننا ہی چاہیے، کیونکہ آپ کے حق میں ہے یہ ویٹو پاور. یقیناً اللہ رب العزت کی اس میں حکمت ہے کہ مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا تاکہ گھر کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے کوئی معقول رویہ اختیار کیا جا سکے. اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے.
اور شیخ مختار احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ اپنے درس میں انہوں نے بہت عمدہ باتیں کہی ہیں، ساری آپ نے سنی ہیں، میں بھی غور سے سن رہا تھا۔ کئی لوگوں کے غلط پروپیگنڈے کا انہوں نے خوب رد کیا ہے، اور وہ پروپیگنڈا عموماً کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے اگر کہیں سعودی عرب کا نام آ جائے تو ہمارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج موقع بن گیا، سعودی عرب کے خلاف کچھ تو بولیں گے۔ میڈیا میں سعودی عرب میں کوئی کتا گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے تو اس کو بہت بڑا المیہ بنا کے بیان کریں گے۔ اپنے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے پرواہ نہیں۔ یہ ناانصافی والی بات ہے یا نہیں؟ ہمارے ملکوں میں قتل و غارت کی انتہا ہو چکی ہے۔ آدمی موٹر سائیکل پر سوار آتا ہے، ایک مسلمانوں کے مجمع میں سے 10 آدمیوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں سعودی عرب میں تلاش میں رہتے ہیں کہیں کسی طرح کا کوئی واقعہ ملے تو صحیح، اور جیسے ہی ملا آپے سے باہر۔ یہ ناانصافی ہے۔ سعودی عرب بھی ایک ملک ہے، یہاں بھی بے شمار دنیا بستی ہے، اور یہاں اگر کبھی کوئی بات آ ہی جائے تو اس میں انہونی بات کون سی ہے؟ یہ تو وہی معاملہ ہوا یورپ میں، ایک ریلوے اسٹیشن سے چڑیا کے گھونسلے سے بچہ گر کر مر گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر چڑیا کے گھونسلے سے بچہ گر کر مر گیا، اور ان کی پارلیمنٹ تک یہ بات گئی کہ اس چڑیا کے گھونسلے کو کس نے چھیڑا، بچہ کیسے گرا۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں یورپ نے، امریکہ نے مل کر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اپنے قانون کو، اپنے آپ کو دنیا کے منصف ترین کہلانے والے، ویل سیولائزڈ کہلوانے والے، چڑیا کے مرنے پر اتنا طوفان اٹھا دیا اور مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کی پارلیمنٹ میں نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ اب ہمارے مسلمانوں میں، اگر صرف کوئی ہندو کرے، سکھ کرے، عیسائی کرے، یہودی کرے تو کوئی افسوس والی بات نہیں۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ موقع تلاش کرتے ہیں، کوئی موقع ملے ہم سعودی عرب کے خلاف بولیں۔ پہلے مذہبی نقطہ نظر سے ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کا تقریباً 70% ایک طبقہ ایسا ہے، 70% مسلمان تقریباً، جو نظریاتی طور پر عقیدے کے اعتبار سے سعودی عرب کے خلاف ہیں یا نہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں یا نہیں؟ آپ یقیناً جانتے ہیں۔ پہلے صرف وہ بات ہوتی تھی، اب ساتھ ہی انہوں نے سیاسی رنگ بھی شروع کر دیا ہے۔ دونوں طرح سے جتنا جس کے نصیب میں ہے وہ گناہ کما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر ان کو ہدایت نہیں دیتا تو ایک دعا ہمارے ساتھی نے مانگی تھی، اللہ ان کو ہدایت دے یا پھر ان کو دنیا سے ہی اٹھا لے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہم ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور اس مبارک مہینے میں ابھی ان دنوں بھی وہی باتیں، وہی انداز، وہی رنگ۔ اتنا مقدس مہینہ ہے، مہینے کا احترام نہیں۔ بیت اللہ شریف دنیا بھر کا مقدس ترین مقام، بیت اللہ کی پرواہ نہیں۔ مسجد نبوی مقدس ترین مقام، مسجد نبوی کی پرواہ نہیں، بس اپنی ہی پرواہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی خبر آج میڈیا میں ڈالیں جو سعودی عرب کے خلاف۔ میرے بھائی، یہاں بھی انسان بستے ہیں، حکومت کرنے والے بھی انسان ہیں۔ اگر کہیں کبھی کوئی چھوٹی موٹی بات آ جائے، جہاں بڑی بڑی باتوں کو ہضم کر جاتے ہو، چھوٹی سی بھی ہضم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ سب کو آج جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور یہاں بیٹھنا اور آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کئی حضرات ایسے ہیں جو آج شاید پہلی مرتبہ یہاں آئے ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ اسلامک سینٹر ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، سب کا ہے، اور یہاں دعوتی سرگرمیاں اردو میں درس ہوتے ہیں، فلپینی میں درس ہوتے ہیں، تامل میں درس ہوتے ہیں، اسی طرح جتنی زبانیں ہیں مختلف زبانوں میں درس ہوتے ہیں۔ اس مرکز کے ساتھ جڑ جائیں، آیا کریں، ان درسوں میں شرکت کیا کریں، اور جتنا بھی ہو سکے ان مرکزوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا محض آ جانا بھی حوصلہ افزائی، یہاں آ کے نہ کوئی آپ سے چندہ مانگنے والا ہے، بلکہ شکر گزار ہیں ہم ان مرکز والوں کے کہ ہمیں منگوا کے ساتھ یہ کھانا بھی کھلا کے بھیجتے ہیں۔ آج سحری کا انتظام ہے اور سحری تیار ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کے درمیان اور سحری کے درمیان حائل نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدقۃ الفطر جو ہے اس کو مسجد میں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ہمارے روزے کے جو گناہ ہیں، روزے کی حالت میں جو کمی کوتاہی کی ہے، ان کو پاک کرنے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، مساکین کے لیے عید کے دن کچھ اچھا کھانا ہو جائے، مساکین کو عید کے دن کچھ اچھا کپڑا مل جائے، اس صدقے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد یہ بیان فرمایا ہے۔ مسجد کے لیے آپ کے پاس پیسے اور بہت ہیں، مسجد میں دوسرے پیسے دیجئے، صدقۃ الفطر جو ہے فطر یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ ایک سوال کیا ہے کہ یہ اذان ہو جائے تو کیا اذان سن کے کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ یہ سحری کے بارے میں ہے، باقی دنوں میں تو آپ کھاتے پیتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر فجر کی اذان جو ہے، اذان ہو جائے تو اس وقت کھانے پینے کی کتنی گنجائش ہے وہ آپ سامنے رکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص پانی کا برتن، پانی کا پیالہ، پانی کا گلاس کوئی ہاتھ میں لیتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو وہ جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لے وہ برتن نہ رکھے۔ اب یہاں ایک بات کا اضافہ ضروری سمجھتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ برتن رکھنا اور حاجت کا پوری ہونا کتنا ہے۔ اب آپ کی حاجت یہ بھی ہے کہ یہ تو میں نے پانی پیا ہے، میں تو چائے پینے کا عادی ہوں، پانی کا پیالہ رکھا اور چائے کا پیالہ پکڑ لیا، اور چائے جو ہے وہ آپ جتنی بھی ٹھنڈی کر کے جتنی بھی جلدی پئیں گے، اگر چائے ہوگی تو وہ 5-7 منٹ لے جائے گی۔ صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن چائے چھوڑ دیجئے۔ اگر کوئی ضروری 2-4 لقمے کھانے ہیں، آپ نے دیکھا کہ میں تو سویا اٹھا ہی نہیں، اذان ہو گئی، کھانا کچھ نہ کچھ تیار رکھا ہوا ہے، 2-4 لقمے کھا لیں، پانی کا گلاس پئیں، انشاءاللہ روزہ بھی آسان سے گزر جائے گا، روزہ صحیح بھی ہوگا۔ لیکن اگر کھاتے ہی رہیں، ایک دن کسی نے پوچھا، کہا کہ اذان ہو گئی اور میں اٹھ گیا، اٹھتے ہی میں نے کھانا اپنے سامنے رکھا اور میں نے کھانا ٹکا کے کھایا، تو میں نے کہا آپ نے کھانا ٹکا کے کھایا تو ٹھیک ہو گیا، اس روزے کی جگہ ایک دوسرا روزہ رکھو، کیونکہ اذان کے بعد ٹکا کے کھانے کا وقت نہیں، جتنا میں نے بتایا ہے اتنا ہے کہ 2-4 لقمے کوئی کھا لے اور پانی کے 4 گھونٹ پی لے، یہ ٹکا کے کھانے والا کام یا وقت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک سوال ہے کہ امام کو جماعت سے پہلے کن الفاظ کا کہنا ضروری ہے جماعت کروانے کے لیے؟ درست اور مکمل الفاظ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ صف جو سامنے والی ہے خاص طور پر اس کو اس طرح سیدھا کرتے جس طرح کے تیر سیدھا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی موٹی چھڑی ہے، آگے جس کا سینہ نکلا ہوا ہے اس کے سینے کو تھوڑا سا پیچھے دباتے تاکہ صف میں کوئی آگے پیچھے نہ رہے بلکہ سیدھے ہو جائیں۔
اب سیدھے کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی بھی استعمال کی، زبان بھی استعمال کی. اور اب آپ کون سے لفظ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مختلف مساجد میں مختلف الفاظ سنتے ہیں. استووا، سیدھے ہو جاؤ. سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لو. تناظروا، مختلف الفاظ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کندھے سے کندھا برابر کر لو. اور لا تترکوا الفرج بینکم للشیطان، اپنے پاؤں کے درمیان شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو. اب یہ سارے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، غرض بنیادی یہ ہے کہ صف صحیح ہو، اور صفوں میں جو ہمارے یہاں خالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس خالی جگہ میں شیطان گھس جاتا ہے. ہمارے لوگ کئی دفعہ اس بات پر بدک جاتے ہیں، کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی، شیطان گھس جاتا ہے دو آدمیوں کے درمیان. دو آدمی پاؤں جوڑ کے کھڑے ہیں، ان دونوں کے دونوں پاؤں کے درمیان کتنی جگہ خالی پڑی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پاؤں کے نیچے سے. کہنا یہ ہے کہ درمیان میں سے نہیں گزرے گا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے گزر جائے گا. بھائی یہ وہ شخصیت ہے جس نے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، تمہارے نیچے کیسے آ جائے گا؟ بات سمجھتے ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا، سامنے سجدہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا تھا کہ آدم کی ٹانگوں کے نیچے سجدہ کرو. جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، آپ کی ٹانگوں کے نیچے کبھی نہیں جائے گا. اس لیے نبی سے فرمایا کہ پاؤں سے پاؤں ملا کے رکھو تاکہ شیطان کے گھسنے کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جائے.